ازبکستان کے پاس اگر کچھ نہ ہوتا تو بھی اس کی شہرت، معیشت اور عزت کے لیے سمرقند کافی تھا۔ ازبک زبان میں سمرقند کا مطلب ملاقات کی جگہ ہے۔ یہ شہر 2760 سال پرانا ہے۔ یہ ماضی میں سلک روٹ کا بڑا جنکشن تھا۔ یہ سنٹرل ایشیا کے پرفضا ترین مقام پر بنایا گیا اور یہ تاریخ کے تمام بڑے فاتحین کی گزرگاہ تھا۔ سکندر اعظم نے سمرقند کو 329 قبل مسیح میں فتح کیا اور یہ اس کی خوبصورتی اور جغرافیائی پوزیشن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمرقند افغانستان اور اس کے بعد ہندوستان کا دروازہ تھا۔ دنیا کے تمام بڑے فاتحین سمرقند سے گزر کر افغانستان، ایران اور ہندوستان میں داخل ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند تشریف لائے اور سنٹرل ایشیا میں اسلام کی اشاعت کا آغاز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا۔ سمرقند کے گستاخوں کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین نماز کے دوران شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن جب تدفین کے وقت سر مبارک جسم اطہر کے قریب رکھا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لحد میں اتارا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک غائب ہو گیا۔ سمرقند کے لوگوں کا خیال ہے حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک زندہ ہے، چنانچہ یہ انہیں شاہ زندہ کہتے ہیں۔ یہ کہانی کس قدر سچ ہے یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، تاہم سمرقند میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے۔ یہ ایک طویل کمپاؤنڈ ہے جس میں امیر تیمور کے خاندان سمیت بے شمار نامور لوگوں کی قبریں ہیں اور ہر قبر عظیم تعمیراتی شاہکار ہے۔ لیکن سمرقند کا اصل دور تیمور سے شروع ہوتا ہے۔ تیمور 1336 میں کیش نام کے گاؤں میں برلاس قبلیے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد معمولی جاگیردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمور کو بے انتہا صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتا تھا، اس کے حوصلے غیر متنزل تھے، یہ بے خوف اور بے رحم بھی تھا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ علم اور عالموں کا بھی شیدائی تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ارد گرد شہر سبز کے نام سے شاندار شہر تعمیر کروایا۔ یہ نابغہ روزگار شہر تھا اور تیمور اپنی بایوگرافی میں بار بار اس کی تعریف کرتا ہے۔ تیمور اپنے سمرقند کو بہشت برزمین کہتا تھا اور یہ غلط بھی نہیں تھا۔ تیمور کی سلطنت روس سے دلی اور آذربائیجان سے لے کر بغداد، شام اور قاہرہ تک پھیلی تھی، لیکن سمرقند اس کی جان تھی۔ تیمور کی 12 بیویاں اور 4 مرد بچے تھے۔ یہ ایک دن شطرنج کھیل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاہ تھا۔ عین اسی وقت اس کی لونڈی اندر آئی اور اسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ تیمور نے ہاتھ میں پکڑے شاہ کی طرف دیکھا اور اپنے بیٹے کا نام شاہ رخ رکھ دیا۔ یہ بیٹا اس کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت کا وارث بنا۔ تیمور کا ایک بیٹا جوانی میں بلڈ کینسر سے مر گیا۔ یہ تیمور کی کاپی تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ولی عہد بھی تیمور کی زندگی میں وفات پا گیا۔ تیمور نے سمرقند میں اس کا خوبصورت مقبرہ بنایا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں شہر سبز میں اپنی قبر تعمیر کرا دی، لیکن آپ قدرت کے فیصلے دیکھیے، یہ قبر آج تک خالی پڑی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیمور 1405 میں چین کی مہم کے دوران قازقستان میں سردی لگنے کی وجہ سے بیمار ہوا اور راستے میں ہی فوت ہو گیا۔ یہ مقبرہ آج تک سمرقند میں موجود ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ الغ بیگ تیمور کا پوتا اور شاہ رخ کا بیٹا تھا۔ یہ فطرتاً سائنسدان تھا۔ یہ فلکیات میں خصوصی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے سمرقند میں شاندار مدرسہ تعمیر کرایا۔ یہ سنٹرل ایشیا میں ماڈرن سائنسز کا پہلا مدرسہ تھا۔ طالب علم اس میں 8 سال تک پڑھتے تھے۔ یہ 4 سال دینی تعلیم حاصل کر کے 4 سال دنیوی علوم بالخصوص سائنس کے مضامین پڑھتے۔ الغ بیگ نے فلکیات اور زمین پر ریسرچ کی۔ اس نے زمین کے اندر چوتھائی چاند کی طرز کی خندق کھودی، پتھروں سے خندق کی تعمیر کرائی، اس کے کناروں پر ڈگریاں بنائی، چھت پر سوراخ کیا اور اس سوراخ سے ستاروں کی چال نوٹ کرتا تھا۔ الغ بیگ کو بعد ازاں تیمور کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ الغ بیگ کے بعد اس کی رزدگاہ تباہ کر دی گئی، سائنسدانوں کو قتل کر دیا گیا، مگر اس کا ایک شاگرد علی اس کی کتاب لے کر ترکی بھاگ گیا۔ یہ کتاب 200 سال بعد انگریزوں کے ہاتھ لگی اور یہ کتاب دے کر حیران رہ گئے۔ آکسفورڈ پریس نے 1665 میں یہ کتاب شائع کر دی اور یوں الغ بیگ کی ریسرچ نے دنیا کو حیران کر دیا۔
1900 کے شروع میں روس کے ایک آرکیالوجسٹ نے اس کتاب کی روشنی میں الغ بیگ کی رصد گاہ کے مقام کا تعین کیا، کھدائی شروع کروائی اور اس نے مٹی میں دفن رصد گاہ تلاش کر لی۔ یہ رصد گاہ آج بھی موجود ہے اور دنیا اس کا نظارہ کر کے حیران رہ جاتی ہے۔